ثبوت کے دن۔ آج پیر کا دن ہے اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے پیر کی مجلس میں کچھ کہنا سننا ہوتا ہے، اسی معمول کو ہم برقرار رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پہلا جملہ ہے سورہ فاتحہ کا الحمد۔ الحمد، حمد کے تعلق سے شروع میں ایک حمدیہ کلام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، میری بخشش کی ضمانت حمد ہے۔ آئے گا آگے اگر وقت رہا تو، بالکل، میری بخشش کی ضمانت حمد ہے، رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، میری بخشش کی ضمانت حمد ہے، چڑیوں کی یہ چہچہاہٹ حمد ہے، چڑیوں کی یہ چہچہاہٹ حمد ہے، اور ہواؤں کی یہ سرسراہٹ حمد ہے۔ سارے قرآن کی تلاوت حمد ہے، سارے قرآن کی تلاوت حمد ہے، اور گر کرے سماعت حمد ہے، یعنی قرآن کریم کا پڑھنا بھی حمد اور قرآن کریم کا سننا بھی حمد۔ آگے لکھا ہے بھرا پڑا ہے قرآن بھی تو حمد سے، بھرا پڑا ہے قرآن بھی تو حمد سے، اس کی تو پہلی ہی آیت حمد ہے۔ اللہ اکبر، حق ادا کر دیا ایک معنی میں کہ الحمدللہ رب العالمین، آ گئی نا وہ بات، پہلا لفظ کیا ہے؟ حمد ہے۔ تو لکھا کہ بھرا پڑا ہے قرآن بھی تو حمد سے، اس کی تو پہلی ہی آیت حمد ہے۔ ہاں، اگلی بات اس پر آمین کہہ دیجئے گا، میں بھی اور آپ بھی، اللہ میرے حق میں بھی، آپ کے حق میں، بلکہ تمام اہل ایمان کے حق میں قبول فرمائے۔ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کاش کہہ دے بروز حشر خود خدا، کاش کہہ دے بروز حشر خود خدا، اس میرے بندے کی عادت حمد ہے۔ آمین۔ جب اللہ ہی کہہ دے تو پھر اللہ کی رضا، کام بن گیا، بالکل، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ جب اللہ ہی کہہ دے، کاش کہہ دے روز حشر خود خدا، اس میرے بندے کی عادت حمد ہے، اس لیے حمد کی عادت بناؤ۔ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو حمدیہ کلام ہے اس میں جو جو کہاں وہ بالکل صحیح ہے، اور اللہ کرے کہ جن باتوں کو عمل میں لانا چاہیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر مومن مسلمان کو عمل کی توفیق دے۔ ہاں، اس لیے یہ حمد، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ دیکھیں شریعت نے کیسا مزاج بنایا ہے پتہ ہے؟ یہاں کے جو اصل باشندے ہیں، یہاں کے جہاں پر ہم ہیں، آپ دیکھنا اسکول میں بھی ویسے سکھایا جاتا ہے، اور ان کے پیرنٹس، ماں باپ، والدین، سرپرست بھی سکھاتے ہیں، ذرا سا کوئی احسان کرے گا، کوئی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا، تو ان کے فوراً ان کے منہ سے نکلتا ہے کیا ہے؟ تھینک یو، یعنی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے یہ۔
میرے اور آپ سے تو نہیں نکلتا. دیکھتے ہیں کوئی مدد کرے تو ابھی تھے کہ چھوڑنی کئی رو હું થઈ ગયું મેં સવા બીને મહિલો હે મોહસિનભાઈ. હા, આપણે તો મોહસિન હાથે બી આવું કરે જે આપણો મોહસિન હોય તેના હાથે. હે તો یہ مزاج ہے کہ کس کو کہنے کا. આપણે તો કહે ને اسماعیل بھائی کہ گال જોઈને હું મારે. ہاں تو یہ ہے کہ کہنے جیسا ہے کہ نہیں ہے. ارے یہ عادت بناؤ. دیکھیے یہ لوگ کیسا مزاج بناتے ہیں ان کا, آپ دیکھنا. ویسے کچھ لوگ اب ہماری دیکھا دیکھی وہ بھی ویسے ہو رہے ہیں یہاں پر. اب ہم نے ان کا اثر نہیں لیا تو وہ ہمارا اثر لے رہے ہیں. ہاں وہ ہمارا اثر لے رہے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ آپ نے ٹریفک لائٹ پر ہے وہ بٹن کیا پریس کیا دبایا, چاہے گاڑی آ رہی ہو نہ آ رہی ہو, جب تک وہ سگنل نہیں ہوتا تھا وہ پاس نہیں کرتے تھے, روڈ کراس نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے ہم کو دیکھا کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے. عجیب مخلوق ہے یہ تو. عبدال سمجھ ججا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے, دیکھتے ہیں دونوں طرف اور کچھ نہیں آ رہا ہے تو ہاں دیکھے تو اپنا باپ نہ رستہ ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی جو ہے وہ شروع کر دیا. ہاں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے سعید بھائی, ان کے تعلق سے میں نے سنا ہمارے بزرگوں سے کہ حضرت کا یہ ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ نورانی بھائی کہ دو آدمی ملتے ہیں, دو آدمی کوئی ہو, ہم مذہب ہو یا یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو, دوسرے مذہب کا حسن بھائی کیا ہے وہ ماننے والا ہو, دو آدمی ملیں گے یا تو سامنے والے سے وہ اثر قبول کرے گا یا پھر اپنا اثر ڈالے گا. یہ حضرت جی فرماتے تھے. اور یہ چودھری صاحب غیر محسوس طریق پر ہوتا ہے, غیر محسوس طریقے پر نہیں. کبھی محسوس ہونے والے کو محسوس حافظ امتیاز ہو بھی جاتا ہے, ورنہ یہ غیر محسوس طریقے پر. جیسے میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ بھی غیر محسوس طریقے پر آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے, یاد رکھنا. میاں بیوی کے تعلقات شریعت کچھ چیزوں کی اجازت دیتی ہیں کچھ کی نہیں دیتی, چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, لیکن لوگ نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں. اب تک وہ نہیں کرتے تھے پھر وہ کرتے ہیں. یہ بات میں نے خود سنی, آپ حضرات نے بھی ان کو سنا تو یقیناً ہے, بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا. حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں اردو میں درس ہوتا ہے اور Q&A کی مجلس ہوتی ہے جن کی, ابھی تو بیمار بھی چل رہے تھے, اللہ تعالیٰ بعافیت ان کو طویل زندگی طویل عمر نصیب فرمائے. جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا خیر محمد حجازی, غالباً یہی نام ہے, جو مولانا مکی سے مشہور ہے. کس سے مشہور ہے؟ مولانا مکی سے مشہور ہے. تو Q&A کی وہاں مجلس بھی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اتنے سالوں سے مفہوم ہے کہ میں یہاں مجلس کرتا ہوں کہ لوگ پہلے آ کر پوچھتے تھے ان کو جواب دے دیا. اب یہ ہے کہ سوال جیسے میں بول رہا ہوں تو آپ سب سن رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہی مجلس لگتی تھی, بالکل ویسا ہی کہ سوال بھی سب سن رہے ہیں اور جواب بھی سب کو سنائی دیتا تھا. اب وہاں ہے, ہو سکتا ہے پہلے ترتیب کچھ اور رہی ہو. حضرت فرماتے تھے یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے, جب تک یہ یوٹیوب اور یہ الائے بلائے جو ہر ہاتھ میں آ گئی ہے وہ نہیں آئی تھی, کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا, میں نام نہیں لوں گا, میری طرف دیکھے, شرم کی بات ہے میں نہیں لوں گا, میری طرف دیکھے, کہ عورت کا یہ جو حصہ ہے یہ کہ اس کو منہ میں لے سکتے کہ نہیں لے سکتے. حضرت فرماتے ہیں کہ آج تک اتنے سالوں سے میں درس دیتا ہوں, Q&A کی مجلس لگتی ہے, سوال و جواب کی کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب ایسے سوالات بہت آ رہے ہیں. ایک جانب تو میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, وہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ سمجھ آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا میری بات نہیں ہے, فرمایا یہ سب تم جو دیکھتے ہو سنتے ہو اس کا اثر ہے. آدمی شروع میں تو بچتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے, لیکن
وہ دیکھتا رہتا ہے تو پھر وہی چیز کیا ہے، ذہنوں پر سوار ہو جاتی. اس لیے یہ مت سمجھو کہ انسان کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا اثر لے گا. ہم جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ بھی محسوس طریق پر یا غیر محسوس طریق پر میرے اور آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. بلکہ قربان جائیے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شریعت دی، اور نبی ویسے سب کے ہیں، ہے نا. ہاں، آپ کو میں سناتا رہتا ہوں، وہ ایک بیچارہ ایمان سے محروم شخص ہے، اس نے کہا حضور کے تعلق سے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، یعنی نبی صرف تمہارے نہیں ہیں، نبی سب کے ہے. کاش کہ ان کو کسی نے بتایا ہوتا کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے محمد سب کے ہیں. نورانی بھائی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد سب کے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہے امت کی دو قسمیں، ایک امت اجابت اور دوسری امت دعوت. سنا ہے نا چودھری صاحب؟ سب کے ہیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہاں، الگ الگ انداز میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور حدیث میں حضور نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تمام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. تو آقا نے تو فرمایا انسان کو چھوڑیے، جانور کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر بھی پڑتا ہے. گویا حضرت جی کی بات کیا ہو گئی، مزید اس کو تقویت مل گئی، مضبوط ہو گئی کہ آدمی جس سے اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے. اسی لیے شریعت میں دیکھیے کہ کیا کہا گیا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کیسے لوگوں کی؟ اچھے لوگوں کی. قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہیں، اور یہ تو آپ نے بارہا شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی یہ تحریر آپ نے سنی ہے، یہ بات جو انہوں نے نقل فرمائی کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. ہاں، بلکہ انہوں نے بھی جانور کے تعلق سے سعید بھائی کہا، شیخ سعدی نے بھی ہاں کیا کہا، اس سے پہلے ہے یہ بات، پھر نیچے ہے. یہ حافظ امتیاز کو معلوم ہوگا، انہوں نے پڑھا ہے. پیسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گمشد، سگے اصحاب کف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. کیا کہا سعدی نے؟ وہ یہ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بوروں کی صحبت میں بیٹھا، والد نبی ہے، مولوی نہیں، عالم نہیں، تبلیغی نہیں، خانقاہی نہیں، دیندار نہیں، بلکہ نبی ہے. ہاں، دینی اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے نورانی بھائی؟ کون سا ہے؟ نبوت ہے نا. نبوت ہے، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے. اور نبوت کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے. جیسے ہمارے یہاں اس ملک میں بھی، انڈیا میں بھی ہے، ایک ہے لوک سبھا اور ایک ہے راجیہ سبھا، ہے نا عبداللہ چچا؟ کہ راجیہ سبھا میں کیا ہوتا ہے، کوئی اگر ہارا ہوا ہے الیکشن، وہ بھی راجیہ سبھا کا ممبر بن سکتا ہے، بلکہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوا الیکشن میں، لیکن کوئی پارٹی اگر کسی کو کیا کرنا چاہے، راجیہ سبھا کا ممبر بنانا چاہے تو وہ بناتی ہے. ایسا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ راجیہ سبھا کا ممبر. مولانا محمود مدنی یہ راجیہ سبھا کے ممبر تھے کسی زمانے میں، جانتے ہو نا؟ ہاں، تو ان کا بھی الیکشن نہیں، وہ سلیکشن ہوا تھا، ان کو بھیجا گیا تھا راجیہ سبھا. وہ اجیت سنگھ کی جو پارٹی ہے، کیا نام ہے یو پی میں، انہوں نے بھیجا تھا، چودھری اجیت سنگھ. ہاں، تو بہرحال یہ نبوت، یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے. اور اردو میں کہے تو یہ عہدہ نہیں، منصب ہے. یہ
کیا ہے؟ ہاں یہاں بھی ہے، ایک کو کیا بولتے ہیں؟ ہاؤس آف لارڈ، اور دوسرے کو بولتا ہے ہاؤس آف کامن. ہاؤس آف کامن میں تو لوگ جیت کے جاتے ہیں، لیکن ہاؤس آف لارڈ جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن ہوتا ہے نا. آپ سمجھ بھیجا جاتا ہے نا، وہ سلیکشن جو ہے حسن بھائی ہوتا ہے، ان کو وہ بھیجا جاتا ہے. تو نبوت اللہ فرما رہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. کہیں اللہ نے یہ فرمایا محسن بھائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ چنتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، اللہ سلیکشن کرتا ہے. یہ الیکشن نہیں ہوتا. ہاں الیکشن نہیں ہوتا. جیسے کل ہمارے یہاں ہوا، سلیکشن ہو گیا، الیکشن نہیں ہوا ہے. ہاں وہ سلیکشن جو ہے وہ ہو گیا. تو ایک سلیکشن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ الیکشن ہے. نبوت یہ سلیکشن. اب دیکھیے یہ بری صحبت کیسا اثر ڈالتی ہے. نبوت کے گھرانے میں آنکھ کھولیے، نبی کے گھر میں. اور نبی بھی یاد رکھنا 5 پیغمبر ایسے ہیں نبیوں کی صف میں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اسماعیل بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم پیغمبر. کتنے ہیں؟ 5 پیغمبر یہ اولو العزم ہے. 4 تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ 4 کتاب جن کو دی گئی. 5ویں حضرت نوح ہے. 5ویں کون ہے؟ حضرت نوح ہے. 4 تو آپ جانتے ہیں، آپ نے 12 نام سنا ہے. تو اولو العزم یعنی بڑے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے یا ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں ہر جگہ پانی ہی پانی، سیلاب، طوفان، اور جو مومنین تھے ان کو کس میں بٹھا لیا؟ کشتی میں. اور پھر یہ جو موجودہ انسانوں کی نسل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے. کتنے بیٹوں سے؟ 3 بیٹوں سے چلی ہے یہ موجودہ نسل. دنیا میں جہاں کہیں کوئی رہتا ہو، یہ 3 بیٹوں کی نسل میں سے اس کا کیا ہے؟ وہ ہاں نوح علیہ السلام ہے کہ وہ کیا بولیں گے، وہ اس کی سلسلہ نسب وہاں جا کر مل جاتا ہے. نسب کا سلسلہ کیا ہے؟ وہاں جا کر مل جاتا ہے. 3 بیٹے، ایک کا نام حام، دوسرے کا نام آپ کو یاد رہ جائے گا، نہ رہ جائے، نہ یاد رہے تو کیزنو روڈ کے اوپر ایک شاپ ہے، اس جو شاپ کے مالک ہے بظاہر ان کا نام ہے، وہ تو یاد رہے گا، سام. جانتے ہو نا ہے حافظ امتیاز، جانتے ہو نا سام کو؟ ہاں تو یا پھر صبح و شام. تو کیا ہے؟ حام، سام اور یافس. یا علی فا اور سا، سا 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 علی با تا سا، یا فس، یا فس. تو حام، سام اور یافس اس سے نسل چاہیے. تو یہ اولو العزم پیغمبر ہے. یہ بتانا ہے کہ ان کے گھر میں آنکھ کھولی، لیکن صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہی. نبوت کا گھرانہ تھا، پھر بھی کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اور اللہ کا اعلان دیکھیے، اللہ بڑا ڈر لگتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے بھی، پڑھتے ہوئے بھی. لیکن محبت ہر ایک کو ہوتی ہے. اولاد چاہے فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو، ہے سعید بھائی؟ ماں باپ کیسے بھی ہو، چاہے اولاد فرما بردار چاہے نافرمان، محبت سب کو ہوتی ہے. باپ باپ ہے، ماں ماں ہے. اسی لیے بو حنیفہ وقت جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں. کتاب کا نام ہے ارشادات گنگوہی. کتاب کا نام کیا ہے؟ ارشادات گنگوہی. اس میں حضرت نے کا یہ ملفوظ موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نافرمان بیٹے کی مثال انگلی کی ہے، کہ فرما بردار ہے تب بھی نافرمان ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ انگلی آپ کاٹ ڈالیں گے تو وہ حصہ تو کٹ کے کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا. تکلیف جو حصہ کٹ کے الگ ہوا اس کو ہوگی، یا جہاں سے کٹ کر نکلا ہے وہاں ہوگی؟ جزاک اللہ. ہے بالکل. وہ تو پھر مردہ ہو جائے گی. وہ چیز جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جو وہ عضو اور پارٹ اور حصہ ہے انگلی کا، وہ تو کیا ہو جائے گا؟
مردہ ہو جائے گا. لیکن یہ یہاں کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. اور تکلیف بند بھی ہو گئی جب جب نظر پڑے گی یاد آئے گی، جب جب بیٹے کی یاد آئے گی، جب جب بیٹی کی یاد آئے گی. بڑا امتحان ہے اولاد. ہاں، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے، حضرت تھانوی نے 2 شادی کی، 2 نکاح کیے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے کہ آج کا دور ایسا ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، دیتا تب بھی میں خوش تھا لیکن نہیں دیا. حضرت کا ملفوظ سنو اسماعیل بھائی، فرمایا ہے کہ آج کے دور میں، اور وہ حضرت تھانوی کا دور ہے، اور حضرت تھانوی کا انتقال ہمارا ملک آزاد ہوا اس سے پہلے ہو گیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، اس سے پہلے جو ہے حضرت تھانوی کا انتقال ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے. حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے آج کے دور میں اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کا ہونا، اور نہ ہونا اللہ کی رحمت ہے. نعمت اور رحمت کیا چیز بڑی ہے؟ ہاں، رحمت بڑی ہے. کیا بڑی ہے؟ رحمت بڑی ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی ہے. فرمایا کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو یہ نعمت اولاد کا ہونا، اور اولاد کا نہ ہونا آج کے دور میں رحمت ہے. اور ایسا ہی ہے. ایاراچے بیان، فارسیان کہتے ہیں ایاراچے بیان، جو ظاہر ہے اس کو کیا بیان کرنا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج میری، آپ کی، ہماری اولادوں کا کیا حال ہے. سنتی ہے وہ؟ نہیں سنتی. ہاں، وہ نہیں سنتی. لیکن اولاد اولاد ہے، نبی ہے. دیکھیے پیدری شفقت ہے، پیدری شفقت. حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیے آخری بات ہے، پھر جو بات چل رہی تھی گفتگو ختم کر کے مجلس کو ختم کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی. اللہ خود فرما رہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے محبت. ہاں، وہ ڈالی ہے. نبیوں کو بھی محبت ہوتی ہے، نبی بھی انسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ بے آب و گیا جگہ پر کیا کر دو، چھوڑ دو بیٹے کو اور بیوی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان لیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لی، اللہ تیرا حکم تو مان رہا ہوں لیکن بیوی اور بچے کو چھوڑ رہا ہوں. بے آب ہو گیا. بے آب ہو گیا کا کیا معنی؟ آب یعنی پانی، گیا یعنی کوئی اناج غلہ وغیرہ کچھ نہیں، پھل فروٹ کچھ نہیں، ایسی جگہ پر. وہ تو پتھریلی زمین ہے. وہ تو فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ سے کیا فرمایا کہ بھائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. تو اس میں سب جو ہیں وہ داخل ہو گئے. اب سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے. اللہ نے جو حکم دیا کہ جاؤ ہجرت کرو. اب میں جو بیٹھا ہوں میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ کا میری طرف. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانا ہے باہر کی طرف، تو ان کا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ میرا منہ ہے اس طرف یا آپ کا ہے اس طرف؟ ہاں، میرا منہ جدھر ہے نا اس طرف ہونا چاہیے، ہے نا ان کا، کہ ادھر ہے، جا رہے ہیں، ادھر بیوی اور بچہ ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام علماء نے لکھا ہے کیسے گئے؟ الٹے پاؤں. یعنی چہرہ ادھر ہے، پیچھے جا رہے دھیرے دھیرے. اور کہاں تک الٹے پاؤں چلے؟ جب تک بیوی اور بچے نظر آ سکتے تھے. یہ ہے پیدری شفقت. جب تک وہ نظر آتے رہے، یہ نہیں کہ چل دیے. ہمارا بھی ایسا ہی ہے، اولاد جاتی ہے، ماں باپ ونڈو میں سے دیکھتے ہیں جب تک نظر آ رہی ہے، لیکن اولاد خدا حافظ بائے بائے پیچھے منہ کے پھر نہیں دیکھتی. یہ فرق ہے باپ اور بیٹے میں، ہے نا چودھری صاحب؟ وہ چلا گیا لیکن ہم دیکھتے رہیں گے کہ کہاں تک وہ نظر آتا ہے، کہاں تک وہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ ہے باپ. اور سعید بھائی ماں کیا ہے اسی واقعے میں؟ پانی نہیں ہے تو ماں کو بے چینی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا
دوڑ رہی ہے. یہ ہے پیدری شفقت، یہ ہر ایک میں ہوتی ہے، نبی بھی اس سے خالی نہیں ہے. ہاں اسی لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور کے بیٹے 3 نرینہ اولاد، ان میں سب سے بڑے یہ ابراہیم ہوئے ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ سواری پہ کیا ہو سکے، سوار جو ہیں وہ ہو سکے، اتنے بڑے جو ہیں وہ ہو گئے. جب انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلے، بیٹے کے غم میں، بیٹے کی جدائی میں. اولاد ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا طوفان ہے، نبی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہیں تو کہاں کہ بیٹا اب بھی ایمان لیا، اب بھی بات مان لے اللہ تعالیٰ کی، ہیں اب بھی میں تیری بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرا دوں گا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي، کیا ہے آگے، من اہلک وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ کی، نبی کو ہیں جلیل القدر پیغمبر. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، قرآن کہہ رہا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں، تیری فیملی میں سے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح. اور اتنے پہ بس نہیں کیا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اللہ اکبر، قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ کا مزید ہے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے نبی کو. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سوال مت کیا کیجئے ہم سے ان چیزوں کا جس کا آپ علم نہیں رکھتے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر، یہ ہے. لیکن پیدری شفقت وہ کیا ہے، وہ جوش مار گئی. تو سعدی کو اللہ جزائے خیر دے لکھا کہ نبوت کے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کنعان نے، غالباً یہی ان کا نام تھا. مفسرین نے لکھا، فرمایا کہ پھر بھی فائدہ نہیں پہنچایا. کیوں؟ صحبت غلط تھی. اب صحبت کا اثر دیکھ لیجئے جانور پہ. میں حضرت مولانا یوسف کاندھلوی نور حضرت جی ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، وہ اس کے اوپر. تو اب دیکھیے حضور نے، میں نے کہا نا، فرمایا نا جانور کی صحبت بھی اثر کرتی ہے. آگے سعدی کہتے ہیں، سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکا گرفت مردم شد. مفہوم یہ ہے کہ جانور ہے، اور جانور بھی کتا. کتے دیکھیے 2 جانور ہے بلکہ 3، کتا، خنزیر اور گدھا. یہ 3 آدمی اچھی طرح اس کا کیا ہے ذکر نہیں کرتا ہے نا. ہاں تو کتا ہے کتا ہے. وہ بھی جب بیٹھا اصحاب کہف غار والے، آپ جانتے ہیں ان کی صحبت میں، تو فرمایا کہ نیک ہو گیا. یعنی قرآن نے ذکر کیا، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے. اور قرآن تو ذکر فرعون اور حامان کا بھی کرتا ہے، ابلیس کا بھی، لیکن وہ اچھے انداز میں نہیں ہے، اس کا ذکر اچھے انداز میں ہوا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اچھے انداز میں جو ہے وہ قرآن نے کیا ہے وہ ذکر کیا ہے. اب لوگوں نے باتیں لکھی ہے تو اس پہ کوئی ایمان لانا ضروری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، ہیں یہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ جائے گا. تو بھائی آپ اس میں مت لڑو، خود جنت میں جائے اس کی کوشش کرو. اس بارے میں یہ کرو، اس میں مت جھگڑے رہو. اس پہ کوئی ایمان لانا ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ آدمی ہو گیا. اب کتے کا نام کیا تھا؟ تو لوگ کہتے ہیں قطمیر. کیا نام تھا؟ قطمیر. لوگ کہتے ہیں، میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ کتے کا نام قطمیر تھا. میری پھوپھی تھی، ایک ہی حقیقی میری پھوپھی تھی. اس پر یہ فوبگ روڈ جو ہیں اس پر حسن بھائی کے گاؤں کے ایک صاحب رہتے تھے، لیسٹر موو ہو گئے. شبیر چچا، کیا بم جی ان کا حسن ہے، شبیر ہے، جانتے ہو نا، نمبر 15 یا 19 میں رہتے تھے نا، ایسا کچھ، فوبگ روڈ. تو ان کی جو گھر والی ہے تو شبیر بھائی جی، تو ان کی گھر والی کی اسٹیپ مدر وہ میری سگی پھوپھی تھی، اسٹیپ مدر. تو بہرحال وہ کوئنٹری میں بھی رہتے تھے، یہاں بھی. تو پہلے تو خط آتا تھا ہے نا، فون تو اتنے تھے نہیں.
تو میری پھوپھی کا خط آتا تھا تو مڈل میں 786 لکھا ہوتا تھا, سیدھی طرف پہ یا حفیظ لکھا ہوا تھا, اور عبد الحفیظ بھائی بھی سیدھی طرف بیٹھے ہیں, اور الٹے ہاتھ پہ سعید بھائی کیا لکھا تھا, قطمیر, بڑا قاف توئیں میم یا اور را. میرے والد صاحب مجھ سے ہی خط پڑھاتے تھے کہ چل پڑھ એમ કે દીકરા આમાં હું લખેલું છે, હે આપણને રમવા જવાની ઉતાવળ ને બાજી કે પढ़. تو بہرحال سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار یہ کتنے, اور کبھی سوال بھی نہیں کیا والد صاحب سے, میں میری بات کر رہا ہوں, ہمیشہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا 786 یا حفیظو اور قطمیر. پھر جب عالم ہو گیا اللہ کے فضل سے, کتاب پڑھنے کا موقع ملا, تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہے بنام ملفوظات فقیہ الامت, اس میں حضرت سے یہ سوال ہوا ہے کہ مفہوم حضرت وہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا کیا اس کا نام قطمیر تھا, اور لوگ خط میں قطمیر کیوں لکھتے ہیں, جو میری پھوپھی لکھتی تھی والد صاحب پہ. تو حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ہاں یوں کہا جاتا ہے کہ کتے کا نام کیا تھا, قطمیر تھا, اور قطمیر اس لیے لکھتے ہیں کہ غار میں اصحاب کہف گئے, یہ کہاں بیٹھا تھا, غار کے دہانے پر, یعنی منہ جو ہوتا ہے وہاں پر, اور یہ اس کی حفاظت کرتا تھا. تو اللہ نے اس سے حفاظت کی. تو نیک شگون لینا, کیا لینا, نیک شگون, نیک فالی. تو اس لیے نیک فالی لینا اسلام میں جائز ہے. તો નેક ફાલી લેતે હે કે આ કાગળ જે છે, આ લેટર જે છે ને સહી સલામત પહોંચે, અટવાઈ નહીં જાય, હે સહી સલામત અબ્દુલ ના ઘેર પહોંચે તો અટવાઈ નહીં જાય. ને હું કહેતા તે કાગળનું હું નામ ખાસ એર લેટર, હા એર લેટર. તો કે એર લેટર શું છે, સહી सलामत पहुंचे तो वो नेक शुगुनी लेना, वो नेक फाली. मैंने कहा पता नहीं फूफी को भी पता होगा कि नहीं کہ کیوں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. بہرحال وہ دیکھا دیکھی وہ کرتے ہوں گے, لیکن حضرت کی بات ذہن میں آتی ہے, کیا ہے ذہن میں آتی ہے. اور یہ دیکھنا, یہ تعویذ بھی جو بناتے ہیں نا, تو اس میں بھی بعض مرتبہ اکابر جو ہمارے لکھتے ہیں وہ اسی طرح نیک شگون لیا جاتا ہے, نیک فالی لی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کیا ہے مناسبت ہوتی ہے, اس لیے وہ لکھا جاتا ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے, مفہوم یہ ہے کوئی نہیں نسکوری پھوٹی جائے, نقصیر جس کو بولتے ہیں حسن بھائی. تو فرمایا کہ وہ کیا کرے, قرآن کی آیت لکھ دے جو 12ویں پارے میں آئی ہے, وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. بس اتنا لکھنا ہے, یہاں تک, پوری آیت نہیں ہے. کس پہ لکھ دے, یا تو پیشانی پہ لکھ دے یا نقصیر کے اوپر. ہاں پین لینے نو بہتا نہیں تو پین تھا ہے اندر بھونکا ہے, تو کیا کرنا ہے, ویسے ہی انگلی سے لکھتے ہیں نا, انگلی سے. اگر انگلی سے بھائی نہیں સમજ میں આયા તો ઉંભરાટ જાય સઈદ ભાઈ, તો આપણે ત્યાં એક તો નલ્લા પોયરા ઘર બનાવે ને મોટા જે છે તે દિલ પાડને નામ લખે, ખબર નહીં કોનું લખે ہے نورانی بھائی. تو وہ جو ہے وہ نام لکھتے ہیں, تو اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے, نہیں ہوتی نا, ویسے ہی جو ہے وہ لکھتے ہیں نا. ہاں خیر بہرحال تو اس طرح سے جو ہے وہ لکھنا ہے, وہ مناسبت. کیوں, وہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اللہ نے فرمایا کہ رک جا پانی کو, اور کیا ہو گئی تھی, رک گئی تھی. وہاں پانی نکل رہا تھا, وہ کوئی اللہ کا حکم آیا کہ رک جا, نکل گئی. تو وہیں تک لکھو کہ جہاں تک اللہ کا حکم ہے رک جاؤ. تو گویا خون بھی مثل پانی کے, اس کو تعبیر دی. تو یہ لکھیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا, رک جائے گا. جب پانی رک جائے, خون رک جائے, تو عبدالسلام کو بھی رک جانا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. કાલે જ જવાનો છે આપણે ચિંગફોર્ડ, ઇન્શાલ્લાહ બુધવારે. જી હા.